اگر نمک کا ذائقہ جاتا رہے تو نمک کو کس چیز سے درست کریں؟ ایک شخص نے اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کی جو خوش اخلاق، باادب، پاک دامن اور دیندار تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد اس علاقے میں قحط کی سی صورتحال پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ گاؤں چھوڑ کر آس پاس کے علاقوں میں منتقل ہونا شروع کر دیتے ہیں تاکہ جینے کے لیے روزگار اور کھانے پینے کا ساز و سامان کیا جا سکے۔ وہ لڑکا بھی اپنی بیوی کو ساتھ لیتا ہے اور جا کر ایک دوسرے قبیلے میں جا بستا ہے۔ وہ نوجوان خوبصورت بھی تھا اور سمجھدار بھی، اور سیاسی امور میں بھی اچھی خاصی سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ کچھ ہی عرصہ میں نوجوان نے تمام قبیلے سے اچھے تعلقات قائم کر لیے۔ آہستہ آہستہ وہ قبیلے کی مجلس میں شامل ہو گیا جہاں باتیں ہوتی اور قبائلی امور پر مشورے کیے جاتے۔ ایک دن سردار کا گزر اس نوجوان کے گھر کے پاس سے ہوا۔ اچانک سردار کی نظر اس کی خوبصورت بیوی پر پڑتی ہے۔ عورت کے حسن نے سردار کے دل میں اور دماغ میں قبضہ کر لیا، اور سردار کے دل میں ایک شیطانی خیال آیا کہ کسی طرح شوہر کو گھر سے دور کر دیا جائے تاکہ وہ اکیلی عورت کے قریب جا سکے۔ سردار مجلس میں آیا جہاں وہ نوجوان بھی موجود تھا۔ سردار نے مجلس کو مخاطب کر کے کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ قریب ہی کچھ علاقے ہیں جہاں اناج کی وافر مقدار موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہاں 4 آدمی بھیجے جائیں تاکہ تصدیق کریں اور ہمارے قبیلے کے لیے اناج خرید کر لائیں۔ سردار نے 4 آدمی منتخب کیے جن میں وہ نوجوان بھی شامل تھا۔ ان علاقوں کا سفر 3 دن کا تھا۔ سفر کی رات جب اندھیرا چھا گیا اور لوگ سو چکے تو سردار نوجوان کی گھر کی طرف روانہ ہوا جہاں وہ عورت اکیلی سو رہی تھی۔ جیسے ہی سردار دروازے کے قریب پہنچا تو اندھیرے کی وجہ سے کسی چیز سے ٹکرا گیا جس کے شور سے عورت جاگ گئی۔ عورت نے خوف سے کہا، کون ہے؟ سردار بولا، میں سردار ہوں جس کے قبیلے میں تم لوگ آ کر بسے ہو۔ عورت نے کہا، خوش آمدید سردار، اس وقت آپ کیسے آ گئے؟ سردار بولا، میں تمہارے حسن کا اس دن سے گرویدہ ہوں جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے، اور اب میں تمہیں اپنانے کی خواہش رکھتا ہوں۔ عورت نے پرسکون انداز میں اور پختہ لہجے میں کہا، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر، مگر ایک پہیلی ہے، اگر آپ نے حل کر لی تو میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر آپ کی ہو جاؤں گی۔ سردار نے خوشی سے کہا، جو شرط لگانا چاہو میں قبول کرتا ہوں۔ عورت نے کہا، گوشت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس پر نمک چھڑکا جاتا ہے، لیکن اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ پھر کہا، آپ جس سے چاہو مدد لے سکتے ہو، اگر آپ نے جواب لا کر دیا تو آپ کی خواہش پوری ہوگی۔ سردار اپنی رہائش پر واپس آ گیا، حیران اور پریشان۔ پوری رات سوچتا رہا مگر جواب نہ سوچا۔ اگلے دن مجلس میں سردار نے بلند آواز میں کہا، گوشت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس پر نمک چھڑکا جاتا ہے، لیکن اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے مختلف جوابات دیے لیکن کوئی بھی جواب سردار کو مطمئن نہ کر سکا۔ ان میں ایک صاحب عقل، صاحب علم، دیندار شخص بیٹھا تھا جو خاموش رہا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو وہ شخص سردار سے مخاطب ہوا، سردار، یہ پہیلی دراصل ایک نبی کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو اسے کس چیز سے درست کریں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ایک دیندار اور باعزت عورت کو برے ارادے سے بہکانا چاہا اور اس نے آپ کو عزت کے ساتھ روک دیا۔
اس پہیلی کے ذریعے اس نے اپنی عزت، اپنے شوہر کی عزت اور آپ کی عزت کو بچایا ہے، اور آپ کو شرمندگی سے بچاتے ہوئے آپ کو راہ راست دکھانا چاہیے۔ عورت کا مطلب تھا کہ قبیلے کے عوام گوشت کی طرح ہیں اور سردار نمک کی مانند ہے۔ اگر عوام میں سے کوئی بگڑ جائے تو سردار اسے درست کرتا ہے، لیکن اگر سردار ہی بگڑ جائے تو اسے کون سدھارے گا؟ آپ کو نمونہ بننا چاہیے۔ اگر رہنما ہی فاسد ہو جائے گا تو پیچھے چلنے والے بھی برباد ہو جائیں گے۔ سردار نے جب یہ سنا تو اس کا دل لرز گیا۔ وہ شرمندہ ہوا، اپنے عمل پر پچھتایا اور کہا، تم نے ٹھیک کہا ہے میرے دوستو، حاصل سبق یہ ہے کہ عقل مندوں کی مجلس اختیار کرو، نہ کہ بے وقوفوں کی۔ ایک عقل مند کی بات 1000 شیطانوں کو روک سکتی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولیں اور اسے آگے بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہی آپ کی ہمارے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہے۔